أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ۔ خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان. بله بله معمولی بله خوب هستید. خوبم، متشکرم. بله متشکرم. خانواده همه شما خوب هستند؟ بله آنها خوب هستند. خانواده خوب هستند. بچے خدا نه خوبند. شما همه دوستان خوب هستید؟ بله 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 انشاءالله که وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. شما هم بله خیلی خوب. بله. خب شما بفرمایید شفا بطول. سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام آقا، من خوبم، شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوبن. خانواده شما چه خبر؟ آنا خوبند. شما چه کار میکنی؟ من چای میخورم آقا. چای میخوری؟ بله آقا. خیلی خوب. شما بفرمایید هوا چطور است؟ هوا معتدل است. بله خیلی خوب. زهرا سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام آقا، من زهرا خوبم، شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ الحمدلله انا خوب هستند. خانواده شما چه خبر آقا؟ آنا خوبم، خوش میگذرد. الحمدلله زندگی خوش میگذرد. خب شما چه کار میکنی؟ الان من استراحت میکنم. اگر شما چی؟ شام ساعت چند میخوری؟ آقا بعد از کلاس میخورم. بعد از کلاس میخوری؟ بله آقا. شما ساعت خیلی چند خوب. شام من میخوری؟ شام خوردم. من شام چی خوردم. میخوری؟ من گوشت و نان خوردم. واه واه ماشاءالله. خب سلامت باشید. خب بقیه دوستان خوب هستند؟ بله ما آقا. بله خیلی خوب. شما بفرمایید رئیسه. سلام، شما خوب هستی؟ سلام، من خوبم، شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوبن. خانواده شما چه خبر؟ خوبم. خوبم. شما بفرمایید شما شام خوردی؟ نه، من الان شام نخوردم. ساعت چند میخوری؟ من ساعت 2 میخورم. آها. خب شما بفرمایید شما امتحان خوب بود؟ من نمیدونم آقا. چرا شما که ننوشتی؟ من نوشتم آقا. پس چرا نمیدانی؟ نمیدونم آقا. شما وقتی که شما نوشتی شما میدانی که من خوب نوشتی یا بد نوشتی. بله. بله آقا. خب امشب شما شام چه میخوری؟ من نمیدونم آقا. چه کسی شام درست میکند؟ در خانه من مادرم درست میکند آقا. مادر شما فرمودی در امریکا است، پس چطور مادر شما شام درست میکنه؟ بله آقا. الان خواهر مادرم آقا. خاله. بله خاله شما؟ بله خاله من. آها خیلی خوب. آقای امان خان سلام، شما خوب هستی؟ من خوبم آقا. سلام. وعلیکم السلام. خیلی خوب. شما فرمایید شما شام خوردی؟ بله آقا، من شام خوردم. خب چه خوردی؟ امروز من ماهی و نان خوردم. بابا شما ماهی دوست داری؟ بله آقا. ماهی، مهاشیر ماهی. خیلی خوب دوستان، میدانید جای بودین کنید یعنی چی؟ میدانید دوستان جای بودین کنید؟ بله کہہ تو آپ سب ایسے رہے کہ سب جانتے ہوں. اگر جانتے ہیں تو دو تین کاپی ایسی تھی. میں نے امتحان میں کیا سوال دیا تھا؟ بھلے گناگون والا کیا سوال تھا؟ بھلے کیا سوال تھا گناگون؟ مثلاً
ہاں جائے گزین مثال چیبود مثال چیبود آش پاس آش پاس مثلا آس پاس غذا غذا ہائی گناگون بل یلا آس پاس مثلا غذا ہائی گناگون می پسند می پسند. تو جائے گزین کا مطلب یہ ہوتا ہے مثال بس یہیں پہ ادل بدل کرنی ہوتی ہے، یعنی اس کا مطلب یہاں گناگون مین ہے. مثلا مثال کے طور پر استاد درس دادن تو کیا ہوگا؟ آس پاس کی جگہ استاد آ جائے گا. میں نے جائے گزین کا مطلب یہی تو ہوتا ہے، آس پاس کی جگہ استاد آ جائے گا. یہاں پہ غذا تھی تو یہاں پہ دس ہاں گناگون سے پہلے درسا گناگون سے پہلے پلورل ورڈ جمع آتا ہے. گناگون سے پہلے ورڈ یا جم میں آتا ہے. جمع آتا ہے غذا، اور یہ اضافت کے ساتھ غذا. تو غذا آئیے کی جگہ درس کو درس آئیے، گناگون ایسے کہے گا. بالغ یہاں پہ فیل کیا تھا؟ می پسند. یہاں تو کیا ہوگا؟ استاد درس آئیے گناگون آئیے گناگون میدہد. آئیے میدہد گناگون می دہد ایسے ہی ہوگا. بلے آگا وہ 4-5 ہوتے اصلا 4 سے 5 ان جملے میں کہیں پہ لفظ گناگون ہی نہیں لگایا، کہیں بھی گناگون. یعنی اس کا مطلب جائے گزین کا مطلب ہی نہیں سمجھے. اس کا مطلب جائے گزین کا مطلب ہی نہیں مطلب سمجھے. اتنے دن ہر درس میں 1 سے 2 مرتبہ کم سے کم آتا ہی ہے جائے گزین کنید. جائے گزین کنید کسی نہ کسی طرح سے جگہ بدلنی ہوتی. جائے گزین میں آس پاس استاد غذا، کیونکہ گناگون سے پہلے جمع آتا ہے درس. گناگون مضارع بات یوز ہوا ہے تو اس مصدر کا مضارع اخبار کتنے ایسے ہیں انہوں نے مضارع اخبار میدادم دائیں میدہد میداد میخور جیسے کیا اتنا نہیں سمجھ میں آ رہا کہ جسے نہ بتایا ہو بس اتنا بتا سمجھ جائے کہ جائے گزین کنید یعنی بدلنی ہے جگہ تو وہ بھی اس جملے پہ نگاہ رکھے گا. یہاں دیکھیں گے نگاہ یاد رکھے گا کہ کہاں کہاں پہ بدلنا ہے، کہاں جو چیز سب جگہ کی وہ سب جگہ رہے گی، بس یہ جگہ بدلنی ہے. می بدل یا مضارع اخباری ہے تو ان سب کا اس کا مطلب جتنے بھی مصدر نیچے فعل دیے ہیں مصدر ان کا مضارع اخباری بنانا ہے. سب نے اٹھا کے روز سکھانے کے بعد می خوردن خوراد خوریجے کیا کر کے آ گئے. اتنا پریکٹس کرانے کے بعد مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ کوئی سوال آسان ہو سکتا ہے کہ جائے گزین کنید اوپر سے جملہ بھی دے دیا ہے کہ اسی میں جگہ بدلنی ہے. آج پر اٹھا کے استاد رکھ دو، غذا کی جگہ درس رکھ دو کیونکہ یہاں جمع ہے اسے جمع بنا دو. گناگون ایسے اتار دو، دادن فعل ہے یا می پسند فعل ہے تو دادن کا مضارع اخباری بنا دو میدہ ہے. اس سے بھی زیادہ آسان کوئی ہوگا اپنی کاپی اٹھا کے دیکھنا اور اپنا سر پیٹنا وہ لوگ جنہوں نے یہ بدتمیزی کی ہیں جی. اور کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں سوال نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، آپ پوچھ لو. کئی 1-2 لڑکی نے تو ایسا کر دیا اصلا میں نے پوچھا ہے تصحیح کو نہیں وہ سوال بنا کے آ گئی. میں نے کہا سوال کے جواب وہ پتہ نہیں کیا کر کے آ گئے. بھائی سوال پوچھ لو. میں 3 گھنٹے سے زیادہ وہاں آن لائن بیٹھا رہا، ہر سوال کو کسی نے پوچھا میں نے منع کیا خود سے ہی ہے. کچھ بھی میں نے کہا کہ نیچے کے جو وہ کیا کہتے ہیں تصحیح کو نہیں جملوں کو انہوں نے سوال بنا دیا اس کا اٹھا کے. جنہیں کیا بھائی اتنا سمجھانے کے بعد بھی اتنا افسوس ہوتا ہے کہ کیا کہوں ہوتا ہے. پوچھ نہیں سکتے تھے آپ. کردار فاتح میں آپ پوچھ نہیں سکتی تھی سوالات. کردار فاتح میں آپ کو سوال نہیں سمجھ میں آ رہے تھے کہ کرنا کیا ہے تو پوچھ نہیں سکتی تھی آپ. کردار فاتح میں آدمی میں 3-3.5 گھنٹے بیٹھا رہا، سب نے پوچھا، آپ نہیں پوچھ سکتی تھی کہ کرنا کیا ہے اس میں. اس سوال میں آپ نے اٹھا کے جو ہے وہ میں نے کہا تصحیح کو نہیں، تصحیح کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا جی. اور کچھ لوگ وہ شرم کی بات ہے، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں ہم سے مثلا اردو نہیں آ رہی ہندی میں لکھنے، تو یار مجبوری میں تو ہندی لکھنے کو کہا ہے ٹھیک ہے، یا رومن ایک پوچھنے تو یہ کر دیا. میں نے کہا مرتب کنید. اب اگر مجھ سے اردو نہیں آتی زیادہ متوجہ سے دوستان ہے نا، بلے آگا بلے مثال کے طور پر مجھ کو اردو نہیں آتی
بعض چیز کی ترجمہ کرو تو میں ہندی میں لکھ دوں، رومن میں لکھ دوں، لیکن یار مرتب کنیز میں تو وہی لکھا ہوا ہے نا، مرتب کنیز میں تو وہی لکھا ہوا ہے نا. مثال کے طور پر پدر، آویزان، آویزان، می کنت، لباس ہا، لباس آیش، مثلا مجھے چوب لباس، را، را بے چوب لباسی. اب کتنے ہے اس سے والے بات، سارے لفظ یہ لکھے ہیں، بس آپ کو ترتیب دینی ہے. ایک محترمہ کر کے آئی ہیں، ایک محترمہ کر کے آئی ہیں، ادھر لباس ہایش. ہندی میں لکھا ہے. جی رات بھائی اگر آپ سے نہیں آتی تو یہ تو یہاں لکھا ہوا ہے، دیکھ کے تو اتار سکتے ہیں. اور وہ بھی اگر میں دکھاتا ہوں آپ میں سے اگر کوئی پڑھا تو میں جان جاؤں کہ ایسے ہندی گجراتی ہے یا ہندی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. مجھے معلوم ہے مجھے کیسے چیک کرنی پڑتی ہے. یا آپ بتاؤ مگر کسی سے بھی اگر اتنی انگلش نہیں آتی کہ اردو نہیں آتی کہ بغیر دیکھے کچھ لکھ سکتی، یہاں تو سب لکھا ہوا ہے نا. آپ کو یہاں سے یہ بدا اتارنے میں کیا لگ رہا تھا، لباس آیا تو یہاں اتارنے میں کیا لگ رہا تھا، انہوں نے سارے اس میں ہندی میں اتار دیے. میں نے اجازت دی ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے ایسی ایسی چیزیں بھی. اور کتنی لڑکی ایسی ہیں کاپی چیک کرنا شرم آتی ہے. اتنا شعور تو بچوں کو بھی ہوتا ہے کہ ورڈ لکھے ہوئے ہیں، میننگ لکھے ہوئے ہیں، مرتب کو نہیں لکھا ہوا ہے، تصحیح کو نہیں لکھا ہے، سب اس میں لکھے ہوئے ہیں. اس کے باوجود بھی آپ کاپی پہ جب اتارے تو املا غلط لکھے ہاش، وہاں لکھا ہوا ہاش، پرچے میں مثلا آپ لکھ رہے ہیں ہاش، وہاں لکھا ہوا ہے مثال کے طور پر مرتب کو لکھنے آتا ہے ہمرا، آپ لکھ رہے ہیں ہمرا. افسوس کی بات نہیں ہے، شرم کی بات ہے. بلکہ کاپی میں پرچے میں جو ورڈ لکھے ہوئے ہیں آپ کاپی میں املا کیسے غلط کر سکتے ہیں، اس کا املا کیسے غلط کر سکتا ہے، کوئی اتنا نادان کیسے ہو سکتا ہے کہ پرچے میں ورڈز لکھے ہوئے ہیں کہ آپ وہاں نہیں دیکھ سکتے، آپ وہیں نہیں دیکھ سکتے. جی ترجمہ میں مانگا ہے، مثلا مثال کے طور پر ترجمے میں فارسی میں ورڈ ہے، اردو میں جب ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں وہ ورڈ اردو میں لکھ رہے ہیں تو اردو میں املا غلط لکھ رہے ہیں. یار وہاں لکھا ہوا ہے. اتنا کوئی نادان کیسے ہو سکتا ہے، اتنا بیوقوف کوئی کیسے ہو سکتا ہے کہ خاص ایسے لکھے مثلا. یا مثال کے طور پر اور بہت سے ورڈ وہاں پہ تھے، وہی اسی بات کو مجھے غصہ آیا کہ بھائی پرچے میں ہے ورڈ لیکن انہوں نے املا غلط لکھا ہے. کیا بات ہوتی ہے. کتنی بار سمجھایا کہ تھوڑا دھیان رکھا کریں بھائی، شعور آنا چاہیے. امتحان میں لکھتے ٹائم دماغ چاروں طرف سے حاضر ہونا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں. نہیں سمجھ پا رہا ہے بیٹھا ہے، اس سے بڑی بیوقوفی کیا ہوگی. بہت سے لوگ عقل مند سمجھتے ہیں اپنے آپ کو بیوقوف. یا مثال کے طور پر یہ کیا پوچھے گا تو میں کچھ کہنا دیں یار، یہ سوچ کے اپنے 10 نمبر کا نقصان کرتا ہوگا تو یہ بتائیے آپ. 10 کے 10 نمبر سوال ہے تصحیح کو نہیں، اس میں لکھا ہوا مثال کے طور پر مثال کے طور پر نوادو، یہاں لکھا ہے نوادو ہے، انہوں نے اس میں لکھا نوادو ہے مثلا درس دے مردوں میں. کیا مثال نفر ہا بنتی تھی، یہ لکھا ہوا ہے تو یہاں پر نفر ہا میں سے نوادو ہے نفر ہا مثلا درس اور نقطے نہیں لگائے شین کیا ہے. مثال ارے کوئی بات نہیں، نفر ہا تو کریکٹ کرنا تھا. مردوں میں ایران مسلمان ہستن، تصحیح کو نہیں لکھا ہوا ہے، محترمہ نے یہ کیا ہے بھلے آیا نوادو حج درس بھلے بھلے نوادو حج درس مردوں میں ایران مسلمان ہستن. سب کا سوال بنا دیا انہوں نے، سب کا سوال بنا دیا. انہوں نے سوال ہی نہیں سمجھا، تصحیح کو نہیں دے. آدمی سوال سمجھ لیتا ہے، پوچھ لیتا ہے، اس سے بھی بڑی بیوقوفی کوئی ہوگی کیا کہ یہ سوچ کے کہ کہیں کچھ کہنا دے کیوں پوچھا میں نے. اور جبکہ میں نے ایسا ہے نہیں، کوئی ایسا ہے جس نے پوچھا اور نہ بتایا وہ سوال. اور آپ سوال ہی نہ پوچھے 10 نمبر کا نقصان کر لیں، 0 بالکل. افسوس کی بات ہے نہیں ہے. اور وہ یہ کیسے غلطی ممکن ہے یار کہ وہاں پہ آپ نے لکھا ہوا ہے مثال کے طور پر سشوار، اور مثال کے طور پر آپ کاپی میں لکھتے ہیں سوال سے مثلا سسوال مسوال سے مثال کے طور پر. یا پرچے میں لکھا ہوا کچھ اور ورڈ اور آپ اس میں کاپی میں غلط لکھے. اب آپ لوگ اپنی اپنی کاپی پیج میں ملا بھی لیں کہ املے کی خالی لکھ کے پیک کر کے رکھ دی ہوگی آپ لوگوں نے، کبھی ملا کے چیک کیا آپ نے کیا حرکتیں کی ہیں.
ملا کے دیکھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کیا حل کر رہا ہے، مثلا کتنا بدتمیزی کی باتیں کر رہے ہیں کہ یار پرچے میں لکھے ہوئے ورڈ کاپی میں غلط کیسے لکھ سکتا ہے کوئی جب پرچہ سامنے ہے۔ ہم بچے تھے اور واقعا ایسا ہونا بھی چاہیے، جان بوجھ کے پرچے میں ایسے کوشچن تلاش کرتے تھے کہ جن کا جواب کہیں اور سوال میں تو نہیں ہے، کہیں اور سوال میں اگر بول رہا تو کہیں ملا تو غلط، پرچہ کھنگال لیتے تھے یار، پرچہ کھنگال لیتے تھے۔ اور آپ لوگ پرچے میں ہوتے ہوئے بھی کتنی باتیں اس میں کی اس میں غلط لکھا ہے، مثلا املے کے اعتبار سے، کوئی کسی اعتبار سے، کوئی کسی اعتبار سے، مثلا کتنی غلط بات ہے۔ متوجہ سی؟ تو سدھاریں ان کمیوں کو، یہ بیوقوفی والی باتیں ہیں۔ واقعا پیپر غلط ہو جائے وہ الگ بات ہے، لیکن یہ کرائم ہے، یہ ناقابل معافی جرم ہے، یہ معافی کے قابل جرم نہیں ہے کہ آپ پرچے میں ورڈ ہوتے ہوئے بھی کاپی میں غلط لکھیں، یہ معافی کے قابل نہیں ہے۔ اور آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھ لیجیے گا کیا یہ معاف کرنے لائق ورڈ غلطی ہے کہ سوال 11-12 سوال ہیں، اس میں کتنے ورڈ ایسے ہیں جو آپ نے کاپی میں جب اتار لکھے تو غلط لکھے جی۔ تو یہ کچھ کرائم ایسے ہوتے ہیں معافی قابل نہیں ہوتے، معافی ایسی چیزوں پہ ہوتی ہے جو غلطی ہو گئی، یہ بیوقوفی ہے یہ، اور اس پہ جب تک سزا نہ ملے تب تک نہیں کر سدھرتا آدمی۔ بھائی پرچہ ہاتھ میں تو کیوں غلط کر رہے ہو بھائی کاپی پہ؟ لکھو نگاہ پنیت میر عوام گارمیگر جائے حسین پنیت، جائے حسین پنیت، اپنے کاپی چیک کریں گے آپ سب لوگ، خود چیک کر کے نمبر دے کے مجھے بتائیں گے کتنے ہیں اپنے اپنے۔ لکھو کاپی پہ لکھیے، پھر پی ڈی ایف بنا کے مجھے بھیجیے گا، دیکھیں کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ متوجہ نہیں؟ بھلے آپ اب کسی دن فرصت ہوگی تو میں کاپی لے کے ضرور آپ لوگوں کی کمی دکھاؤں گا۔ اصل میں یوں نہیں کرنا چاہتا کہ کہیں برا نہ لگ جائے آپ لوگوں کو، مجھے مجبوراً نام لینا پڑا کردار پاتے میں نہ لیتا تو یہ ہمیشہ کریں گے۔ کیا پرابلم تھی آپ کا سوال پوچھنے میں، جو آپ کتنے سوال ایسے گڑبڑ کر کے آئی ہیں کہ پوچھا کچھ ہے کیا کچھ ہے آپ نے؟ کم سے کم اب یاد تو رکھیں گے کہ مجھے پوچھ لینا چاہیے کہ کرنا کیا ہے، مجھے خود سے مطلب اشتہار کر دیا آپ نے۔ تصحیح کنیت کا مطلب نہیں ہے تو اردو میں تصحیح کا مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے، تصحیح صحیح سے بنائیں، نہیں نہ بھی پوچھنا تھا۔ آپ کی غیرت اتنی عالی تھی کہ مجھے پوچھنے میں میری شان کے خلاف ہے پوچھنا، تو آپ کم سے کم تصحیح کے معنی سمجھ جاتے ہیں، سوال تھوڑی کرنا تھا۔ تو جائے تو نہیں کنیت، جائے تو اس سے زیادہ آسان کوئی کام نہیں ہو سکتا کسی بھی زبان میں۔ جائے گزین کنیت، خالی جگہ کو مثلا پر کنیت، کامل کنیت، ان سے زیادہ آسان کچھ نہیں، کیونکہ جواب تو یہی ہے۔ نگاہ کنیت من کی جگہ کارمند آ جائے گا، یہاں 7 ہفتے صبح 7 ہفتے صبح آ جائے گا، مدرسے کی جگہ ادارے آ جائے گا جی، اور سے یہاں آ جائے گا، خانے یہیں کہیں رہ جائے گا۔ کارمندہ 7 ہفتے صبح ادارے بھی روان، اب کیونکہ بھی روا میں من کی وجہ سے۔ اور دیکھیے کتنی لڑکیاں ایسے ہیں، خاص کر کے آپ دیکھیے کائنات فاطمہ ہیں، سہر ہیں، ذرا دیکھیے گا ذرا اپنے جملے، من ہے یہاں پہ اور دارت ہے یہاں، ایسے کرتے آئے ہیں لوگ۔ انہیں کتنی بار سمجھایا کہ نہاد دیکھ لو کس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، کتنی دفعہ کہا میں نے، کتنی دفعہ کہہ کے تھک گیا۔ اس سے بھی زیادہ آسان کوئی بات ہوگی، 3-4 سال کے بچے کو بھی میں بتا دیتا کہ نہاد کے اعتبار سے فعل کے آخر میں وہ آتی ہے ضمیر، من ہے تو من کے بارے میں بتایا ہے، پوچھا جا رہا ہے تو میم، تو کے لیے تو یا، ٹھیک ہے۔ یہ سب کیا ہے، یہ بچوں کو بھی سکھا دیتا میں، مگر آپ لوگ نہیں سیکھ کے دے رہے، کچھ لوگ خاص کر کے کہہ کے تھک گیا میں۔ بھائی جملہ بنا رہے ہو تم ایک دفعہ دیکھ تو دو کہ ہاں کس کے بارے میں بتا رہی ہیں، کس کے بارے میں پوچھ رہی ہیں۔ مثال کے طور پر ماتا آرائش گرہا مہائے مارا کوتا می کنند ہونا چاہیے، می کو نہیں میں کنند، تو انہوں نے کیا کر کے آگے کنید اور کنید، بھائی آرائش گرہا تھرڈ پرسن ہے، جمع ہے، نون دار آتا ہے اس کے لیے۔ کتنا افسوس ہوتا ہے کہ ایسی ایسی باتیں جو نہایت درجہ آسان ہے اس میں غلطی کر کے آئے ہیں۔ کارمندہ نگاہ کنی جائے کنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں جگہ بدلنی ہوتی ہے اور ساتھ میں ہوتا ہے تبدیل کنی۔ تبدیل کیوں کرنا پڑتا ہے؟ کیونکہ یہاں من ہے وجہ سے روا ہے، لیکن یہاں کارمند ہے
تو یہاں نون دال تبدیل کرنا پڑا نہیں کرنا پڑا؟ شرح ہاتھ میں بھی کریے دوستان. بھلے 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 آقا. کار مندھا سار مندھا سارتے ہاستے بیرونت و سارتے دوارتے آلدے و سارتے سے بے خانے کی برمی گردن. مدرسے کی جگہ ادارے آ جائے گا. یہاں اتنا سا کام کرنا ہے، تبدیل یہ کرنا ہے کہ کار بندھا تو نون دال آ جائے گا. کار بندھا اس سے زیادہ آسان کوئی سوال ہوتے ہوں گے؟ بتائیے. دو تین کا ایسے انہوں نے لفظ گنا گنی نے لکھا جو نہیں لکھا جائے الدین کنی، اور بہت نے لکھا کچھ نے لکھا جو کیا لکھا ہے گوناگون غذا. گوناگون غذا بھی پسند. ان سے کوئی پوچھے کہ ان کے ہاں اردو کب سے بولنے لگے؟ ہمارے ہاں مضاف مضاف ہے پر موضوع الٹا ہوتا ہے فارسی میں. ہمارا بالکل الٹا ہے. غذا گوناگون اضافت سکھا سکھا کے تھک گیا اور لکھا غذا یہ گوناگون کو گوناگون غذا. شرم آتی ہے یار. جبکہ مثال میں لکھا ہوا ہے، مثال میں لکھا ہوا ہے غذا یہ گوناگون کہ گوناگون بعد میں مضاف پہلے وہ لکھا ہوا ہے، اس کو دیکھ کے بھی نہیں کر سکتے. بتائیے اتنے بچہ کون ہو سکتا ہے بیوقوف؟ وہ بڑا افسوس ہوتا ہے کاپی دیکھ کے بعد کی لکھو. اور اس لیے نہیں چلو سخت چیز میں کوئی پرابلم آ گئی ٹرانسلیٹ کرتے میں کہیں پہ آگے پیچھے ہو گیا کوئی بات نہیں، برا نہیں لگے گا جی. مثال کے طور پر اور کچھ ایسی جگہ پر میتھمیٹک والے سوال تھے، اس میں بھی تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو گیا، برا نہیں لگے گا. برا کیا لگے گا؟ برا ہی لگے گا یار گوناگون یہاں مثال ڈیمو دے رکھا ہے. برا ہی لگے گا کہ مرکب کنید میں آگے پیچھے ہے پھر املاء غلط لکھ کے آئے یا ہندی میں لکھ کے آ جائے. یار مرکب کر کے ہندی میں لکھنے کا کیا مطلب ہے جب اردو میں لکھا ہو تو کار نہیں تو ایک جگہ کر کے جی. وہ سوال آتا ہے تصحیح کنید میں، تصحیح کنید کنا ہے سوال کر کے آگے سوال بنا کے آگے. اس سے یہ ناقابل معافی جرم ہوتے ہیں بعض جی. تو جائگزین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جگہ بدل نہیں ہوتی، نہاد یا جیسا بھی طریقہ دے رکھا ہے. کارمند علی ساتھ دے علی ساتھ دے یقین جائے ایسے سوال ہمیں ملا کرتے جیسے ہیں اور ایسے پڑھایا جاتا کبھی 99.99 100 سے اتنا پوائنٹ کم نہ آتا. اتنا آسان سوالات اتنا پڑھانے کے بعد. تو جائگزین کنید من کی جگہ علی آ جائے گا، ساتھ وقت کی جگہ ساتھ دے آ جائے گا، صبح ویسے کا ویسے رہے گا، بے مدرسے کی جگہ بے آرائی کا. تو کیونکہ علی ہے تھرڈ پرسن واحد ہے یہ رواج ہو جائے گا. وہ ساتھ نواز دے کر دیں ایک ساتھ بات بے خانے بات نہیں کرتا. اتنی آسان بات ہے نہیں ہے. علی ساتھ بے فرمائے دوستان بھلے آگا علی سارتے ترائی کا سات بات بے خانی بنی. اتنی بار میں نے جائگزین یار اس سے آسان کوئی بات ہوگی اگر جائگزین میں کوئی کمی کرتا ہے تو یار خون کھول جاتا ہے مجھے. سب کچھ تو یہاں ہے. ماں پردہ کشور مان ماں پردہ کشور مان کشور مان ماں پردہ کشور مان تے مسکا میں فرمایا ماں پردہ
روز بعد کھانے برمی گردی اپنے ملک جا رہے ہیں اپنے ملک جا رہے ہیں تو اپنا گاڑی ہے بیروبا بے مدد سے گرمی کرتی ہے مسئلہ روینی بعد کھانے برمی گردی روز آن کارگران صبح کارخانے صبح صبح بے فرمائی آن کارگران صبح بے کارخانے اتنی آسان ہوتا ہے اتنا آسان ہوتا ہے پانی برمی گردی بچوں والے کام ہوتے ہیں یہ جائے مدیر کنید والا جو آپ وہ غلط کر کے آئیں کئی لوگ تو جائے مدیر کنید ماں یہ کی دیکھ لینا یہ آپ کو ہوتا ہے بہت سمے سے ایک بہت میں سے ایک مائک کس کا ڈسٹرب کر رہا ہے ماں یہ کیا یاد رکھنا اس کے بعد ہمیشہ جمع ہے تو بہت سمے سے ایک ہے نا یہ کیا کتاب فارسی را می خانی ماں یہ دیا کتاب ہے فارسی را می خانی ماں یکیاس کتابائی فارسیرا می خانی فرزندم یکیت سے بھائیرا فرمائے آقا احمد خان آپ بول رہے ہیں آپ ہی بولیے فرزندم یکیت سے بھائی را می خورد فرزندم یکی اصلی بھارا سے بھائی را می خورد کیونکہ یہاں پہ اضافت کی وجہ سے آئی ہے کتاب اضافت ہوئی ہے صرف فارسی کی طرف اس لیے کیا آئی ہے تو یہاں پہ کیوں نہ رہا اصلی بھائی را سیبو سیب تھوڑے مضاف ہوا ہے فرزندم یکی اصلی بھارا می خورد اچھا سے بھارا یہاں پہ تو یہ اضافت کی وجہ سے آئی ہے کتاب اس کی طرف مضاف ہوئی ہے فارسی کی طرف یہاں بھی ہوتا اگر سی بھائی سی بے تلمیذ تب ٹھیک تھا فرزندم یکی اصلی بھائی تلمیذ را می خورد تب آپ یاد لگاتے سے بھا فرزندم یکیت سے بھا را می خورد خیلی خوب شما پہ فرمائی خوب رئیس شما پہ فرمائی رئیس پہلے آ گئے لکھیے پہ فرمائی احمد پنجراہائی باس بس دیکھ لیا آپ نے دیکھ لیا ابھی اتنے دیر تک بھینس کے سامنے بین بجائی میں نے اس کا مطلب کہ بین بجا کر وہ بڑھتا ملاتے رہے باپ کی وہی حرکت ابھی دیکھا ہے آپ نے یہ کیا کہاں ہے کیا آپ نے مطلب ابھی سمجھایا میں نے کہ یہ کیا پھر آپ کہہ رہے ہیں احمد پنجرے احمد ایکیس دائی پنجرے احمد ماں کی جگہ کتاب کی جگہ آ جائے بتائیے پڑھیے احمد ایکیس پنجرہائی پنجرے ہیا کیوں لگا رہی ہیں پنجرے یہ کیا پنجرے احمد یہ کیا پنجرے
पंजरहारा, अहमद यकियत पंजरहारा, احمد ایکیت پنجرہارا باسکرد. देखिए है नहीं। अब बताइए कॉपी में उन्होंने क्या लिखा होगा। पता है कि यहाँ मीकानी मुजारिफ बारी है, इन्होंने माजी मुतलक इस्तेमाल किया, जबकि मुजारिफ बारी है, मी लगा हुआ है, मी नहीं दिख रहा। इन्हें बात गर्दन का मुजारिफ बारी नहीं पता, गर्दन का कुनाद, बात नहीं कुनाद, इन्हें नहीं पता। देखिए इतने दिन समझाने के बाद भी तो क्या समझ में आया होगा। अब पूछिए कॉपी में इन्होंने क्या किया होगा। जबकि देख रहे हैं का मतलब ये होता है यार मिसाल सामने लिखी है, मिसाल सामने लिखी है, देखो वहां पे क्या यूज हुआ है। अहमद यकियत पंजरहारा बाज भी कुनाद। आपको बार वक्त बात करने का मुजारिफ बारी नहीं पता, या ये नहीं पता कि यहाँ पे मुजारिफ बारी इस्तेमाल हुआ है मीफानी मुजारिफ बारी नहीं दिख रहा आपको जो आप करें बात कर है, या माजी मतलब मैंने पढ़ाया अभी तक आपको यहाँ देख के नहीं करा जा रहा, बताइए। और वो भी इतनी देर समझाने के बाद कि जायद का मतलब ये होता है कि मिसाल लिखी है, ये आपका ईंटें बनाने का सांचा समझिए, इसमें गारा भरना है, निकालना है, ये करना होता है, मगर आपसे नहीं हो रहा। जबकि अभी बताया, समझाया, गुनागुन में अभी बताया, इससे पहले अभी बताया, अब बताया। और अब इनसे हम खान से भी पूछवाया, फर्जंदम ये किया से भारा में खुराक, खुरदन का मुजारिफ बारी में खुराक, बाप करदन का बाप में कुनद, नवीसन का बाप में नवीसल, रफ्तन का मी रवर, खुरदन का मी खुराक। ये मुजारिफ बारी, जब यहाँ पे मुजारिफ बारी यूज हुआ है तो आप यहाँ पे माजी मतलब कैसे यूज कर सकती हैं। कमाल है। सेहर शुमा पे फरमाई। सेहर भले मरियम मरियम यकीअज़ किताब हारा हदिये मी। तो आपको दादन का मुजारिफ बारी नहीं पता, आपको कितना सिखाया, दादन मी दहद, कितने दिन हो गए समझाते हुए। दहद दादन का मुजारिफ बारी मी दहद, भले कब समझेंगे आपको। दादन का दहद आता है, करदन का कुनाद आता है, खुरदन का खुराद आता है, मी कुनाद मी कुनाद मी दहद। मरियम यकीअज़ किताब हारा हदिये मी दहद। मरियम ये क्या किताब आ रहा है, ये भी दहद। भले कायनात फाते में, भले कायनात आगा फाते में भले आगा भले माँ ये की अज किताब फरोश हारा किताब फरोश भले कहाँ है, फरोश कहाँ है, फरोश कहाँ है, किताब फरोश कहाँ है। फरोशी भले फरोशी भले फरमाइए माँ किताब फरोशी पूरा बोलिए, अरे बोलिए। माँ ये की अज किताब फरोश आगा आ रही है, बोल तो रहे हैं। बोलिए बेफरमाई, हेलो भले बेफरमाई। माँ ये की अज किताब फरोशी हारा किताब फरोशी हारा। देखिए किताब फरोशी, कितने दिन हो गए समझाते हुए कि खून खोल जाता है मेरा जब मैंने कभी सिखाया नहीं। मैं कह रहा हूँ किताब फरोशी हमेशा करती है, कायनात की हमेशा की है ये। दस्ते सुई जितने भी ये वर्ड में देर लगा देती है कायनात उठा के, और ये सुधर के नहीं दे रहे, कितने दिन हो गए दस सुई कहते हैं इसको तो। बस देखिए मानती तो नहीं है फिर। खूब शुमा पे फरमाई, शाजिए शुमा पे फरमाई, शाजिए भले आगा तो नीचे माँ यकीअज़ किताब फरोशी हारा मी रफ्तीन।
دیکھیے آپ سوچیں انہوں نے، آپ کو کیا لگتا ہے انہوں نے امتحان میں کیا ہوگا؟ آپ یہ کیا کتاب فروشی ہار رہا، کتاب فروشی مقبول ہے جو آپ نے راہ لگایا ہے، یا رفتن کے ساتھ میں نے بلے بے آگا ماں سکھایا تھا آپ کو، میں نے بے دکھایا تھا کہ رفتن کے ساتھ بے کی آیا تھا، آمدن کے ساتھ بلے آگا آزاد نکل تھا۔ گیا ماں یکی از کتاب فروشی ماں ہاں ماں بے ماں بے یکیاس بلے کتاب بلے ماں فروشی بے ہاں، ماں یکی رفتن کے میرفتن کیوں کہا آپ نے؟ میر کیوں تین کہا میرفتن؟ رب میرفتن کیوں کہا؟ میرفتن آپ کو نہیں معلوم ہے ماضی مطلق ہے، یہ ماضی استمراری ہے۔ رفتن کا آپ کو میں نے سکھایا کتنے دن ہو گئے، یہ میرفتن کل پڑھا آپ نے او اس کتاب میں، میں جب سے آپ کو پاٹھ میں پڑھا رہا ہوں، ایک دن بتا دیجیے میں میرفتن سکھایا بلے ہے آگا آپ میر کو۔ اویم وہ اسی کا سن کے تھوڑا سا دماغ میں آ گیا آگا بے وقتی کا گاڑی کہیں دماغ میں نہیں آیا، آپ کو وہی تو سمجھا رہا ہوں، وہی نہیں آ رہا، کوئی میرفتن اور کوئی کچھ کر دیں، کوئی کچھ بلے کر آگا بلے دیں، جو ایگزام تمہارے میں نہیں وہی کیا ہے بولیں گے آپ لوگ۔ ماں بھی ایک کتاب فروشی آمی رہی، کمال ہے کہ میں نے سکھائی نہیں، وہ لکھ کے بھی آتے ہیں، وہی بولتے بھی ہیں۔ خود پہ مستحق مت بنیے، جتنا سکھایا آپ اتنا بولیے۔ مضارع اخباری ایسے جو میں نے کہا رفتن کا میر، ہر ایک کا لکھواتا چلا رہا ہوں میں، رفتن کا می روم، آمدن کا می آیم، داتن کا می دہم، بات می گنم، می قرام، می لگیسم، جو میں سکھاتا آ رہا ہوں، پریکٹس کراتا ہوں، رٹاتا آ رہا ہوں، وہی بولیں گے آپ۔ حد ہوتی ہے یار، مضارع اخباری میں سے کیا دشمنی ہے آپ لوگوں کی؟ اور یہ نئی بات نہیں ہے، اتنی غصہ آ رہا ہے کہ مضارع اخباری میں لکھیں گے نہ بولیں گے، کچھ بھی بول دیں گے چاہے الٹا سیدھا، جب کہ ہر چیز کا مضارع اخباری دکھاتا آ رہا ہوں، بتاتا آ رہا ہوں، پریکٹس یہ کتاب والے کی مضارع اخباری پریکٹس کرا رہے ہیں، تو ایک مثال تو بتاؤ تم نے مضارع اخباری سے ہٹ کے بتائی ہو، مگر اس پہ دشمنی پتہ نہیں کیا پال لی لوگ آپ لوگوں نے مضارع اخباری سے۔ من پیراہنی سفید پوشیدن، حافظ فضل الرحمان میں فرمائی آگئیے امن خان، یہ آگئی فضل الرحمان، ہستا آگئی فضل الرحمان، خوب مہوی شیدر شما پہ فرمائی۔ بلے آگم من یکی از پیراہن سفید ہائی را می پوشیم، من می پوشیم، من کے ساتھ یہ میم آتا ہے یا خالی میم آتا ہے؟ پوشم اور میں نے کیا سکھایا تھا آپ کو؟ سکھایا تھا میں نے صفت موصوف میں، صفت موصوف اگر اسے جمع بنائے، صفت کبھی جمع نہیں بنتی، آپ نے کہا پیراہن سفید ہاں یا پیراہن ہائی سفید، کبھی صفت کو جمع بنتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے؟ مان یہ کیا پیراہن ہائی سفید رمی پوشم، کب سمجھ میں آئے گا آپ کو بھائی صفت موصوف؟ جب کتنا پڑھایا میں نے، جب ہی بتایا کہ بھائی صفت کبھی جمع نہیں آتی، صفت کبھی جمع نہیں بنتی، صفت کبھی جمع نہیں بنتی، موصوف بنتا ہے جمع، موصوف جمع ہوگا یا صفت جمع ہوگی؟ اتنی غلط بات ہے آپ لوگوں کی۔ پدرم فرودگاہ کارکنان، عائشہ شما کو فرمائی۔ بلے آغا پیدرم یکی از فرودگاه ها بیکار بیکار می فرمائی کند. بیکار بھی کون ہے؟ بتائیے آپ جب اپنے بھائی برای کے لیے کار لکھتی ہیں کردن می رود. نہ بلے آغا دیگه مجاز کار کردن، پدرام فرودگاہ کار کردن، پدرام یاد ہے کار کردن کہاں جہاں کام کرتے ہیں اس کے لیے کیا آئے گا؟ در آئے گا نہیں آئے گا؟ پدرام در یہ کیا بلے آغا فرودگاہ ہے، فرودگاہ کار می کند، پدرام بے یا در در، در بے یہ کیا در فرودگاہ امام خمینی کار می کند، یاد ہے نہیں کتاب میں آیا تھا بلے آغا برادرم
در فرودگاه امام خمینی کار میکنن پدرم در یکی از فرودگاه ها کار میکنن. در یکی یا اگر رفتن کے ساتھ بے آتا ہے آمدن کے ساتھ آز آتا ہے تو اس کا بھی تو دھیان رکھیے. پدرم بے در یکی از فرودگاه ها کار میکنن. دوستان اینارا اشتباهی شما یاد میگیرید اینارا زود هرچه زودتر اینارا جبران کنید. اتنا جلدی ہو سکے ان کمیوں کو دور کیجیے اور ان مظاہرے اخباری سے جو دشمنی پال رکھی ہے خاص کر کے شازیہ سحر یہ آپ لوگوں نے اس کو ختم کیجیے. مظاہرے اخباری دشمن نہیں ہے آپ کا. کتاب والوں نے مظاہرے اخباری کی پریکٹس کرائی ہے. میر ابکم اور میر خردم کیا کیا کچھ بھی لکھ دیتے ہیں آپ. جب تک مثال میں مظاہرے اخباری لکھا ہوا ہے اسی کی پریکٹس کراتے چلے آ رہے ہیں. بے بخشی داغا. خوب بفرمائید مردم به چه مناسبت های گل میخرند. دیکھئے میخرند، میکنند، میشویند، میکنند، سب جگہ می گئے. ہر جگہ مظاہرے اخباری ہے ہر جگہ. مگر آپ لوگوں نے جب آپ سے اگر لکھنے میں کہہ دیا جائے تو ایک جگہ بھی اگر آپ لکھتے تو رہی بات. خوب مردم به چه مناسبت های گل میخرند. مردم کس کا مائک ڈسٹرب کر رہا ہے؟ شاہین فاطمہ و حفیظے دوبارے جوائن کنید. مشکل انٹرنیٹی داری دوبارے جوائن کنید. بفرمائید مردم به مناسبت های گوناگون مانند روز مادر، روز پدر. بلے روز مادر، روز پدر وغیرہ گل بھی. بلے خدام گل کتنا نہیں کر رہے ہیں شاید سحر. بله از کدام گل گلاب درست میکنن؟ از گل محمدی گلاب محمدی گلاب درست میکنن. بله خب ہر سال با کدام گلاب خانه کعبه را میشویند. هر سال با گلاب درست میکنن. متوجه شدید؟ بله مردم از عطر و گلاب برای چه کارهایی استفاده میکنند؟ مردم از عطر گلاب خوشبو بدن و لباس مردم شہر جب آپ کا مائک ڈسٹرب کرتا ہے تو کیوں کھول رہی ہیں آپ؟ بھلے یا الہام ہستی. خوب مردم از عطر برای خوشبو کردن بدن و لباس و گلاب برای خوشبو کردن غذاها استفاده میکنند. بله در کشور شما چه گل‌هایی وجود دارد؟ در کشور ما گل‌های وغیرہ کابل وغیرہ وجود دارد. در کشور شما کدام گل را بیشتر دوست دارید؟ من گلاب را مثلا بیشتر دوست دارم. بفرمایید ذرا دوستان چرا حرف نمیزنید؟ شما کدام گل را بیشتر دوست دارید؟ در جشن ازدواج یا جشن تولد دوستان تان چه چیز ہائی ہدیہ می دہید؟ آپ شادی کی پارٹی میں یا برتھ ڈے اپنے دوستوں کی پارٹی میں کیا چیز گفٹ دیتے ہو؟ ماں کتاب فارسی خواندن. ماں جائل واج یہ کیا سے جملہ بنانا ہے. ماں یہ کیا کتاب ہے فارسی را می خواندیم. فرزندان یہ کیا سی بھارا احمد یہ کیا پنجر ہارا.
مریم کتاب کتاب فروشیہا من یہ کیا پیراہن ہائی سفید ریان آئیے گا صفت اگر صفت موصوف ہو اس کا ہی صفت جمع نہیں بنتی ہے من یہ کیا پیراہن ہائی سفید رام پوشم پدرم در یہ کیا فرودگاہ ہائی گناہ پدرم در یہ کی از فرودگاہ یاد رکھنا یہ کیا کے بعد ہمیشہ جمع ورڈ آئے گا جیسے گوناگون سے پہلے ہمیشہ جمع آئے گا مردم برائے خریدن گل یہاں پہ جائے گزین دیکھا تو نہیں جائے گزین مردم کی جگہ دانشجو آ جائے گا خریدن گل کی جگہ خریدن کتاب آ جائے گا گل فروشی کی جگہ کتاب فروشی آ جائے گا باقی وہی کا وہی دانش اور یہ چینجنگ یہاں پہ آ جائے گی کیونکہ مردم جمع ہے وہی روان ہے مگر یہ بھی دانش جوہا برائے خریدن کتاب کتاب فروشی میراوان مضارع فاعل استعمال ہوا ہے یہاں مرد دانش جوہا برائے خریدن کتاب فروشی میراوان دانش آموزان برائے دیدن حیوان ہاں بے باغ میراوان حیوانی ہاں دانش آموزان برائے دیدن حیوان ہاں بے باغ گوش میراوان پدر و مادرم برای زیارت کردن بے حرمی من برای من ساعت ہفت بے مدرسے میراوان و ساعت دوازدہ خانے پر نہیں کردم جائے تو دین کو نیند میں نے کرا دیا آپ کو پریکٹس اس کی من کارمند ہا ساعت ہفت بے ادارے میراوان و ساعت سے خانے پر نہیں کردم علی ساعت دہ بے آرائشگاہ میراوان بات تصویر آئے تھی دو جملے بگوئے نیچے کی تصویر سے دو جملے بنائیے امروز جشن تولد دوستم آسمان برائے دوستم یک ہدیه گل می خرم امروز من برای روز مادر برای مادرم بلے یک ہدیه خریدم یہ ہدیے می خرم یہ ایک ہدیه می خرم بلے در پارک بلے من برای رفتی به پارک می روم و در نیمکت می نشینم تعمیر کا ساعت را تعمیر می کند ساعت را تعمیر می کند من برای زیارت حضرت معصومه به قم می روم من برای زیارت ایران می روم 4 روز در هتل می مانم متوجه شدی؟ بله خیلی خوب متوجه شدید دوستان؟ این درس تمام شد فردا حتما کتاب کار بنویسید و دوستان این اشتباهاتی کوتاه که شما انجام میدید اینا را برطرف کنید هر چه زودتر اینا را درست کنید و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله